رات کا سناٹا مدینہ منورہ پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ روضہ رسول کے قریب دو اجنبی افراد، ان کے چہرے پر عبادت کا نور یا فریب کا پردہ۔ زمین کے نیچے سرنگ کھودی جا رہی ہے، ہدف الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنا۔ اسی لمحے ہزاروں میل دور دمشق میں ایک حکمران بے چین ہو کر نیند سے جاگتا ہے۔ اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ کیا یہ صرف خواب تھا یا امت کی حفاظت کے لیے ایک الہی تنبیہ؟ یہ ہے سلطان نور الدین زنگی کے اس تاریخی خواب کی داستان جس نے روضہ رسول کے نیچے چھپی ایک خوفناک سازش کو بے نقاب کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے، وہ ایمان کی حرارت بن جاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقدس مقام جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ہمیشہ سے امت کی محبت اور عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ لیکن 12ویں صدی ہجری سے پہلے کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک خواب کا نہیں، یہ ذمہ داری، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیدار قیادت کی مثال ہے۔ آج ہم مستند تاریخی کتب کی روشنی میں اس واقعے کو سمجھیں گے، بغیر مبالغہ، بغیر افسانہ سازی، صرف حقیقت۔ سن 557 ہجری کے قریب کا زمانہ۔ دمشق میں ایک عادل اور مجاہد حکمران کی حکومت ہے، سلطان نور الدین محمود زنگی۔ وہ صلیبی جنگوں کے دور کا مرد مومن ہے، عادل، زہد اور جہاد اس کی پہچان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا تھا اور امت کے حالات پر گریا کرتا تھا۔ ایک رات وہ ایک غیر معمولی خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چہرہ مبارک پر سنجیدگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اجنبی مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا نور الدین، مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھتا ہے، پسینہ اس کے ماتھے پر ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دوسری رات وہی خواب، وہی الفاظ۔ تیسری رات وہی منظر۔ اب کوئی شک باقی نہیں۔ سلطان نور الدین فوراً اپنے خاص مشیروں کو بلاتا ہے، خواب بیان کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس کے لیے یہ خواب معمولی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ وہ کسی اعلان کے بغیر مدینہ منورہ روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر طویل ہے، لیکن اس کے دل میں صرف ایک فکر ہے۔ مدینہ پہنچ کر وہ خاموشی سے قیام کرتا ہے، کسی کو اپنے خواب کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ اعلان کرواتا ہے کہ شہر کے تمام افراد کو تحائف دیے جائیں گے، ہر شخص آئے۔ سلطان سب کو خود دیکھتا ہے، وہ ایک ایک چہرہ غور سے دیکھتا ہے، لیکن وہ دو چہرے ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ سلطان پوچھتا ہے، کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جس نے تحفہ نہ لیا ہو؟ جواب ملتا ہے، ہاں، دو آدمی ہیں۔ وہ مغربی علاقے کے مسافر ہیں، بڑے عبادت گزار معلوم ہوتے ہیں، لوگ انہیں زاہد سمجھتے ہیں۔ سلطان فوراً انہیں بلانے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ دونوں حاضر ہوتے ہیں، سلطان کا دل لرز جاتا ہے۔ یہی وہ چہرے ہیں، وہی جو خواب میں دیکھے تھے۔ وہ ان سے سوال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اندلس سے آئے ہیں، حج اور زیارت کے لیے۔ ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر سب کچھ درست لگتا ہے، لیکن سلطان کا دل گواہی نہیں دیتا۔ سلطان ان کے قیام کی جگہ دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حجرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے تھے۔ گھر سادہ ہے، قرآن، عبادت کی چیزیں۔ لیکن سلطان زمین پر نظر ڈالتا ہے۔ ایک کونے میں مٹی کا رنگ مختلف ہے۔ وہ کھدائی کا حکم دیتا ہے۔ زمین کے نیچے ایک سرنگ۔ یہ سرنگ سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ خاموشی چھا جاتی تھی، حقیقت بے نقاب ہو چکی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ دونوں افراد دراصل نصرانی جاسوس تھے۔ ان کا مقصد انتہائی خطرناک تھا۔ سلطان نے فوراً ان کے خلاف کارروائی کی اور اس سازش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
مدینہ کی فضا بوجھل ہے۔ سلطان نور الدین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو۔ وہ سر جھکا کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ وہ فوراً حفاظتی اقدامات کا حکم دیتا ہے۔ تاریخی کتب میں ذکر ہے کہ سلطان نے روضہ مبارک کے گرد گہری خندق کھدوائی، اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوایا تاکہ دوبارہ کوئی سرنگ نہ بنا سکے۔ یہ صرف سیاسی اقدام نہیں تھا، یہ محبت کا ثبوت تھا۔ ایک حکمران جسے خواب میں تنبیہ ہوئی اور جس نے اس تنبیہ کو ذمہ داری سمجھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہا اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف جذبات کا نام نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرا سبق، اللہ جب چاہے اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، القرآن۔ تیسرا سبق، قیادت اگر بیدار ہو تو امت محفوظ رہتی ہے۔ سلطان نور الدین نے خواب کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے اقدام کیا، تحقیق کی اور سچ تک پہنچا۔ آج ہمیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے، اتحاد سے ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے۔ روضہ رسول آج بھی محفوظ ہے اور رہے گا، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے دلوں میں موجود ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہی اصل سرنگ ہے، جو اگر کھل جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دین کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین۔